تو حضرات وہ کون سا ناول ہے جس کا موازنہ ہم قرۃ حیدر کے ناول آگ کا دریا کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اس وجہ سے کہ آگ کا دریا جو ہے وہ اردو ادب میں ایک سنگ میل ہے، اور کئی بڑے ناولس اس کے بعد آئے، چاہے سے وہ خدا کی بستی ہو، انتظار صاحب کا ناول بستی ہو، بعد کے زمانے میں طاہر صاحب کا بہاؤ ہو، غلام باغ ہو، یا جناب شمس رحمان فاروقی کا کئی چاند تھے سر آسماں، لیکن کسی بھی ناول کا موازنہ قرۃ حیدر کے ناول آگ کا دریا سے نہیں کیا جا سکا، سوائے ایک ناول کے۔ وہ ناول ہے اداس نسلیں۔ وہ ناول جو اس وقت ہمارے روبرو ہے، جس کا نام ہے اداس نسلیں، اور اس کے مصنف ہیں عبداللہ حسین، اور جناب والا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ریڈنگز وتھ آئی کے میں۔ یہ ایک طرح کا ریویو بھی ہے اور پوڈ کاسٹ بھی ہے، جہاں پہ ہم بنیادی طور پہ کتابوں کی پڑھت یا اس کی جو ریڈنگ ہے اس کے سیشنز کریں گے، اور کچھ حصے ناول کے پڑھ کے آپ کو سنائے جائیں گے۔ تو آج ہمارے پاس اداس نسلیں عبداللہ حسین کا ناول، اور عبداللہ حسین سے متعلق جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی ناول نگار یا کوئی ناول کبھی آگ کا دریا جو قرۃ حیدر کا شاہکار ہے اس کے قریب تر پہنچ سکا تو وہ اداس نسلیں ہی تھا۔ کہانی کچھ میں آپ سے شیئر کر لوں، عبداللہ حسین صاحب اس طرح ادبی بیک گراؤنڈ کے حامل نہیں تھے جیسے قرۃ حیدر تھیں، کہ سجاد حیدر یلدرم کی صاحبزادی تھی، اور لکھنے پڑھنے کا بھی ان کا معاملہ نہیں تھا، مگر یہ ایک ایسی جگہ تعینات تھے جہاں ان کے پاس کرنے کو کوئی سرگرمی نہیں تھی، ایک سیمنٹ فیکٹری میں شہر سے دور، تو وہاں انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور اس طرح اداس نسلیں کا پہلا خاکہ بنا۔ اور بعد میں جب انہوں نے لکھا اور یہ لکھتے چلے گئے، انہیں احساس ہوا کہ یہ ایک ناول بن گیا ہے، تو انہوں نے پھر اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ بھائی جو اس وقت اصلی اردو ناول ہے وہ مجھے ارسال کریں تاکہ میں انہیں پڑھوں، دیکھوں کہ وہ ناولس کس قسم کے ہیں، اور ان کے پیٹرن کو بھی پیش نظر رکھوں۔ تو اس حوالے سے ایک بہت بڑی کنٹروورسی بھی ہے کہ کیا اس ناول پہ قرۃ حیدر کا اثر ہے، آگ کا دریا کا اثر ہے۔ بعد میں قرۃ نے الزام بھی لگایا کہ اس میں کئی جو پیراگراف ہیں وہ ان کے مختلف ناولز سے لیے گئے ہیں یا برتے گئے ہیں یا ان کے ڈھپے لکھے گئے ہیں، جن میں آگ کا دریا کا بھی نام آتا ہے، اور شاید میرے بھی سنگ بھانے، آئی بلیو، اگر میں غلط ہوں تو معذرت، یاداشتی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ مسئلہ ہوا، اور بعد میں عبداللہ حسین نے جب اس ناول کے 50 برس ہو گئے، اس وقت جو انٹرویوز وہ دیا کرتے تھے، اور قرۃ حیدر دنیا میں نہیں رہی تھی، تو وہ بتاتے تھے کہ میں نے قرۃ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 25-30 صفحات ان کے انداز میں لکھے۔ تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا رہا ہوگا۔ تو میری تھیوری یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر میں ایک ناول نگار ہوں اور اپنا پہلا ناول لکھ رہا ہوں، اور میں یہ توقع نہیں کرتا کہ اس ناول کو اس طرح شائع کیا جائے گا کہ اس کا شمار عہد حاضر کے سب سے بڑے ناول یا ناولسٹ سے ہونے لگے گا، اور میں یہ توقع نہیں کرتا کہ یہ اتنا پاپولر ہوگا اور پاک و ہند میں اتنا پڑھا جائے گا، سراہا جائے گا، یہ بھی نہیں جانتا کہ جو ہمارے ناشر ہیں وہ اس کو شاہکار ناول کے طور پہ شائع کریں گے۔ اور اس سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آج ہم کسی ناول سے متعلق، کسی کتاب سے متعلق کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک لازوال کتاب ہے، ایک شاہکار کتاب ہے، ضرور پڑھیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ سپرلیٹو ڈگری استعمال کر رہے ہو، آپ مبالغہ کر رہے ہو۔ جیسے بھی کچھ عرصے پہلے میں نے اسد محمد خان سے متعلق لکھا، جب انہیں سول ایوارڈ ملا، کہ کسی بھی سول ایوارڈ کے لیے یہ ایک اعزاز ہے کہ وہ اردو کے سب سے بڑے افسانہ نگار کے حصے میں آئے، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تھوڑا سا، مطلب اکثر لوگوں نے تو خراج تحسین پیش کیا خان صاحب کو، مگر ایک دو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تھوڑا سا ایگزیجوریٹ کر گئے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یار ہم اگر خان صاحب کو بھی خراج تحسین پیش نہ کر سکیں تو پھر ہمارے ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ اینی ویز، تو جب یہ ناول شائع ہوا تو یہ مسئلہ کہ شاہکار اور عظیم ناول کا یہ بہت پرانا ہے۔ اداس نسلیں کا جو پہلا اشتہار شائع ہوا تھا وہ بھی میں اپنے فیس بک پہ پوسٹ کر دوں گا، اور آپ دوست اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر اس پہ واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک تو پاکستان کا پہلا بڑا ناول، اور یعنی کہ آگ کا دریا اس وقت موجود تھا، تو کیا وہ پاکستان کا ناول نہیں تھا، انڈیا کا ناول تھا، اردو کا ناول نہیں تھا، کس طرح اس اشتہار کو ڈیزائن کیا گیا۔ مگر بات وہی ہوتی ہے، مبالغہ جو ہے اشتہارات کا ایک لازمی جزو ہے۔ تو آگ کا دریا پہ بات ہو رہی تھی، اشتہار پہ بات ہو رہی تھی اداس نسلیں کی، مگر میرے خیال میں اب ہم خاصی بات کر چکے ہیں، اب ہم اس ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو بھیا یہ ہے اداس نسلیں، اور یہ شائع کیا ہے سنگ میل نے، اور جو کاپی میرے پاس ہے وہ 500 روپے کی ہے۔ آئی بلیو کہ اب اسی قیمت بڑھ گئی ہوگی۔ ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس سن میں شائع ہوئی تھی کاپی، اور یہ ویسے میرے لیے اعزاز ہے کہ سنگ میل جس کی کتابیں پڑھتے ہوئے ہم بڑے ہوئے، ان کے پبلشنگ ہاؤس سے، جو شاید پوری صغیر میں یا پوری دنیا میں اردو کا سب سے بڑا پبلشنگ ہاؤس ہے، میری بھی 2 کتابیں شائع ہوئیں، 2 کتابیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، فکشن سے مکالمہ اور
میرے افسانوں کا مجموعہ چنار، مگر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں عبداللہ حسین کے ناول اداس نسلیں پر، اور یہ جو کاپی ہے میرے پاس 2004 کی ہے اور ابھی ہم 2026 میں ہیں، تو اس کاپی کی عمر جو ہے وہ 22 سال ہو چکی ہے، تو دس ونڈرفل، یہ میرے بڑے بیٹے سے تھوڑی بڑی ہے. اینی ویز، اچھا، تو یہاں عبداللہ حسین کا ایک چھوٹا سا کیا کہیں گے، پیش لفظ کہہ لیں اسے، اور یہ لندن سے میں نے لکھا تھا اور 1984 میں لکھا تھا، اور یہ کتاب تو ظاہر سی بات ہے 50 کی دہائی میں شائع ہوئی تھی. تو کافی مطلب مجھے یاد ہے کہ جب اس کتاب کے اشاعت کو 50 پلس ہو گئے تھے تو محمود الحسن نے ان کا انٹرویو کیا تھا، 50 یا 60 کی دہائی میں شائع ہوئی تھی. تو اس میں پیش لفظ میں وہ لکھتے ہیں کہ ہر ادیب اور شاعر اپنی ہمسر نسل کے لیے لکھتا ہے. یوں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ادیب قلم اٹھائے اور کہے کہ اب میں آنے والی نسلوں کی خاطر ادب تخلیق کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. ہاں، اگر ایک کے بعد دوسری نسل بھی اس کے ادب کو اسی شوق سے پڑھتی ہے اور اس کے ساتھ اپنے کو اسی قدر منسلک و مربوط محسوس کرتی ہے تو یہ بات ادیب کے لیے گویا بونس کے طور پر ہوتی ہے، اور اس سے اسے وہ جو کہ آخر قلم کا مسجود ہی ہوتا ہے اتنی ہی خوشی حاصل ہوتی ہے جتنی کہ کسی بھی محنت کش کو عید کے موقع پر ایک ماہ کی زائد تنخواہ کے ملنے کی ہوتی ہے، اور وہ اس پہ شکر گزار ہوتا ہے گو کہ یہ کوئی عطیہ نہیں بلکہ اس کا اپنا حق ہوتا ہے. عبداللہ حسین. اچھا حضرات، بالکل ہم نیچرل ماحول میں شوٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت درختوں پہ پرندے بھی ہیں، پنچھی بھی ہیں، اور گلی سے 3 ڈبے والا گول گپے والا بھی گزرے گا تو اس کی آوازیں بھی ساتھ میں شامل ہوں گی. I believe it's a good thing. تو اینی ویز میں عبداللہ حسین کا یہ پیشکش پڑھ رہا تھا اور اب میں چلتا ہوں ڈائریکٹ ناول کی جانب، مگر ابا جی مرحوم کے نام انہوں نے ناول کیا ہے اور ایک موٹر سائیکل گزرنے کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے. دیکھیں کہ کس طرح ماحول سے ہم آہنگ ہوتی ہے. ابا جان مرحوم کے نام والا حصہ جو ہے اس میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. یہ کہتے تھے کہ میرے والد صاحب مجھ سے کہا کرتے تھے کہ انگریزی پڑھو، چونکہ یہ انگریزی کے ہی آدمی تھے، انہوں نے ساری زندگی انگریزی ادب پڑھا. تو کہتے تھے کہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ میاں انگریزی پڑھو ورنہ تمہیں ریلوے اسٹیشن پہ نیکر پہن کے چائے بیچنی پڑے گی. تو عبداللہ حسین اس پہ ہنستے ہوئے کہتے تھے کہ چائے بیچنے پہ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر جس طرح وہ نیکر پہن کے بچے گھومتے تھے وہ مجھے عجیب لگتا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں کرنا، تو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جناب برٹش انڈیا، یہ اس کا پہلا حصہ ہے اور آغاز کرتے ہیں. سارا گاؤں مشکل سے 100 گھروں پر مشتمل تھا. اس گاؤں کا نام روشن پور تھا. یہ راستے سے ہٹ کے واقع تھا اور کوئی کچی یا پکی سڑک بھی یہاں تک نہ آتی تھی. اس طرف کے دیہات میں آمد و رفت کا سلسلہ اکوں ٹانگوں پر یا پیدل چل کے طے ہوتا تھا. ٹوٹی پھوٹی ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیاں تھیں جو کثرت سے ایک دوسری کو کاٹتی تھیں. اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کچی یاداشت والے مسافر اور اکا بان غلط راستے پہ پڑ جاتے تھے اور کسی اجنبی گاؤں میں پہنچ کر پریشانی اٹھاتے تھے. مگر یہ روز کی بات تھی اور گاؤں والوں کو ایسے مسافروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنے کی عادت سی پڑ گئی تھی. بعض اوقات ان لوگوں کو پہر دو پہر سستانے کے لیے، کھاٹ اور پیاس بجھانے کے لیے لسی پانی بھی مل جاتا تھا. پگڈنڈیوں پر سارا دن سورج چمکا کرتا. دھوپ کی ماری ہوئی وہ بڑی مسکین اور صاف ستھری لیٹی رہتی، مگر ان کی کمینگی اس وقت ظاہر ہوتی جب کوئی سواری ان کے اوپر سے گزرتی. تب وہ پگڈنڈیاں گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھاتی جو فضا میں دیر تک منڈلاتا رہتا، اور دور و نزدیک جو بھی انسان، حیوان یا شجر اس کی زد میں آتا یکساں سب کی دل آزاری کا سبب بنتا. کسان مسافروں کو غلط راستے پہ ڈال دینا اور گرد اڑا اڑا کر آس پاس کے جانداروں کو تنگ کرنا، ان پگڈنڈیوں کے پاس اپنی بدحالی پر خاموش احتجاج کرنے کے 2 مؤثر طریقے تھے. روشن پور جانے کے لیے آپ کو رانی کوٹ کے چھوٹے سے قصباتی اسٹیشن پر اتر کر ایسے ہی راستوں پر مغرب کی سمت دور تک چلنا پڑتا تھا. رستے میں آپ کو کتے ملتے. یہ ایسے ہی معمولی آوارہ کتے تھے جو ہر گاؤں میں ہوتے ہیں اور گاؤں والوں کی رائے یا خواہش کے بغیر ہی اپنے اوپر سارے گاؤں کی حفاظت اور دیکھ بھال کا ذمہ لے لیتے ہیں. یہ کتے عموماً قریب سے گزرنے والے مسافروں کو
بیرونی حملہ آور اور گاؤں کی سلامتی کے لیے سخت خطرے کا باعث سمجھتے، اپنے خدشات کا اعلان اونچی آواز میں بھونک بھونک کر کرتے اور اس طرح مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے اگلے گاؤں تک تعاقب جاری رکھتے، جہاں وہ آپ کو اپنے جیسے ہی معمولی اور شکی المزاج کتوں کے حوالے کر کے با اطمینان واپس لوٹ آتے۔ بھئی واہ، کمال ہے، کمال ہے۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں، اور اس طرح مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے اگلے گاؤں تک تعاقب جاری رکھتے، جہاں وہ آپ کو اپنے جیسے ہی معمولی اور شکی المزاج کتوں کے حوالے کر کے با اطمینان واپس لوٹتے۔ کمزور دل و دماغ رکھنے والے مسافر اکثر طیش میں آ کے رک جاتے، انہیں کوستے، پتھر اٹھا اٹھا کر مارتے، پیچھے بھاگتے اور طرح طرح کی حرکتوں سے سخت ناراضگی، جسے ہم ناراضی لکھتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے، لیکن طبع سلیم کے مالک لوگ کتوں کی نسبت اپنے وقار اور برتر حیثیت کو زیادہ اہمیت دیتے اور درگزر کر کے نکل جاتے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے! وٹ یا ہیومر میرے خیال میں فکشن اور ناول کا بنیادی تقاضا ہے۔ اس کے بغیر بھی ناول لکھا جا سکتا ہے، مگر اس کے ہوتے ہوئے ہمیں تھوڑی بریتھنگ سپیس مل جاتی ہے۔ تو پھر سے میں پڑھتا ہوں، لیکن طبع سلیم کے مالک لوگ کتوں کی نسبت اپنے وقار اور برتر حیثیت کو زیادہ اہمیت دیتے اور درگزر کر کے نکل جاتے۔ اس طرح 14 کوس کی لمبی مسافت کے بعد گرد میں اٹے اور اکتائے ہوئے تھک ہار کر آپ روشن پور پہنچتے۔ یہ گاؤں نہر کے کنارے آباد تھا، نہر کا پانی یہاں کی زمینوں کو سیراب کرتا تھا۔ علاقائی طور پہ اس گاؤں کی حیثیت کم از کم رائے عامہ کے لحاظ سے، ویسے رائے عامہ کا لفظ پتہ نہیں برتنا چاہیے یا نہیں برتنا چاہیے، بٹ اینی ویز رائے عامہ کے لحاظ سے غیر مسلم تھی۔ ایک گروہ جس کا سربراہ گاؤں کا سب سے عمر رسیدہ کسان احمد دین تھا، مدعی تھا کہ گاؤں صوبہ دلی میں، اور دوسرا گروہ جو سکھ کسان ہرنام سنگھ کی سربراہی میں تھا، دعویٰ کرتا ہے کہ گاؤں صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ اس بات پہ اکثر چوپال میں مناظرے ہوا کرتے تھے۔ بہرحال یہ امر مسلم تھا کہ گاؤں ہر دو صوبہ جات کی مشترکہ سرحد پہ کسی جگہ واقع تھا۔ اس گاؤں کی تہذیب بھی اس دوئی کا نمونہ تھی۔ جو سکھ قوم کے افراد یہاں آباد تھے، وہ پنجاب کے سکھ کسانوں کی طرح پہنتے، کھاتے اور پنجابی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ ہندو اور مسلمان طبقہ یو پی کے کسانوں کی معاشرت کا روادار تھا۔ اس کے باوجود گاؤں کے 200-250 افراد بڑے امن اور صلح جوئی کے ساتھ اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی زندگیاں بسر کر رہے تھے۔ روشن پور کی تاریخ مختصر اور رومانی تھی۔ اسے آباد ہوئے نصف صدی سے چند سال اوپر کا عرصہ ہوا تھا۔ اس لحاظ سے وہ اس علاقے کا سب سے کم عمر گاؤں تھا۔ یہاں ابھی اس نسل کے بھی کئی افراد حیات تھے جس نے پہلے پہر آ کے یہ گاؤں آباد کیا۔ اور یہاں پہ تو مارکیز کا جو ناول ہے تنہائی کے 100 سال، وہ یاد آتا ہے، اور ماکندا جس طرح آباد ہوا تھا، آلیانو آرکیدو نام مکس ہو رہے ہیں، بٹ اینی ویز اسی طرح وہ آباد ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ بھی ایسی آباد ہوا تھا۔ جس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت دوسری اور تیسری نسل اس کی زمینوں کی کاشت کر رہی تھی۔ تاریخ کا سب سے مستند ذریعہ بہرحال بوڑھا کسان احمد دین تھا، جو عین جوانی میں یہاں آ کر بسا تھا اور ان چند کنبوں میں سے تھا جنہوں نے غیر آباد زمین میں سے روشن پور کا گاؤں آباد کیا تھا۔ یہ تاریخی کہانی وہ اس طرح بیان کرتا تھا۔ اور یہاں تک پہنچ کے ہم رکتے ہیں، اور اداس نسلیں پہ ہم بات کر رہے تھے، عبدالحسین پہ بات کر رہے تھے، اس ناول پہ بات کر رہے تھے جو کہ کلٹ کلاسک ہے، جو جب شائع ہوا تو اسے اس طرح مارکیٹ کیا گیا کہ بھائی یہ ایک شاہکار ہے، پاکستان کا پہلا بڑا ناول ہے، اور قرۃ العین حیدر کے ناول سے اس کا موازنہ ہوا۔ اور ایک واقعہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ذہن جدید جو زبیر رضوی صاحب تھے، ہندوستان سے براڈ کاسٹر تھے، ان کا ایک پرچہ تھا ذہن جدید، تو اس میں ایک سروے ہوا تھا جس میں اردو کے پروفیسر سے یا اردو ادب کے پروفیسر سے ایک سروے کیا گیا۔ تو جو ووٹنگ ہوئی اس کی بنیاد پہ اداس نسلیں کو نمبر 1 پوزیشن دی گئی، اور آقا دریا دوسرے نمبر پہ تھا۔ تو بعد میں اداس نسلیں کے جو مصنف ہیں ہمارے عبدالحسین صاحب، انہوں نے خط لکھا تھا اس کے مدیر کو، کہا تھا یہ خط شائع کریں کہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، البتہ میں قرۃ العین حیدر کو سب سے بڑا ناولسٹ مانتا ہوں۔ اور یہ واقعہ انہوں نے مجھے سنایا بھی تھا۔ تو یہ ایک ریڈنگ سیشن تھا، ریڈنگ سیشن کہہ لیں، ریویوز وتھ آئی کے کہہ لیں، یا پوڈ کاسٹ کہہ لیں۔ تو ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، مزید چیزیں آپ سے پڑھیں گے اور گیو اوے بھی کریں گے، کچھ کتابیں آپ دوستوں سے ہم بانٹنا چاہیں گے۔ تو آج کے اس ولاگ کی کامنٹ سیکشن میں جس کے کامنٹ پہ سب سے زیادہ لائکس ہوں گے، تو دیکھتے ہیں ہم اسے کون سی کتاب دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بنا ناول دی کون کی چوتھی جہد خریدنا چاہتے ہیں
یا شکیل عادلزادہ نمبر خریدنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں، اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کر لی جائیں گی۔ تو بھیا آج کے لیے اتنا ہی، آج کے لیے بس بہت ہوا۔ عبداللہ حسین کے نام، اداس نسلیں کے نام، اپنا خیال رکھیے، جلد ملیں گے، ٹیک کیئر۔